نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج غربت، تنگ دستی اور بیماریوں سے بچنے کا 90 مسنون عمل، 90 جامع دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عنوان اگرچہ ایک ہوتا ہے مگر ہر وظیفہ نیا ہوتا ہے، نئے انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مختلف کتب کی تحقیق کر کے پھر آپ کی خدمت میں کوئی وظیفہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ہر گفتگو آپ آخر تک سنا کریں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسنون دعائیں، حفاظت ایمان کے وظائف، مسنون اعمال، روحانی کلینک جو ویڈیو کی صورت میں پیش کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، ہم چاہتے ہیں آپ کو بھی موصول ہوتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے، اس کا دکھ دور ہو، کل قیامت کے دن آپ کے لیے باعث نجات، مغفرت کا سبب ہوگا۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح آپ کا مقصد ہے، تو دنیا کے آپ کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صحیح الفاظ اور حروف کی تصحیح کے ساتھ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کی اس پر چم چم رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین راستہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ غربت، تنگ دستی اور ہر بیماری سے بچنے کا 90 وظیفہ، 90 دعا، 90 کلمات پیش کر رہا ہوں۔ معارف القرآن جلد نمبر 5، صفحہ نمبر ہے 531۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا، ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال، تنگ دستی میں مبتلا تھا، بیماری میں مبتلا تھا۔ ہم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تنگ دستی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میرا حال بہت برا ہے، تنگ دستی نے اور بیماری نے مجھے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنگ دستی اور بیماری سے بچنے کے کلمات آپ کو بتاتا ہوں، وہ پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت اچھے حال میں ہو جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بتائے وہ پڑھ رہا ہوں۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ان کلمات کو پڑھنے کی کوئی تعداد حدیث میں موجود نہیں ہے، آپ نماز کے بعد 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ طاق عدد میں پڑھ لیا کریں، اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے، انشاءاللہ تنگ دستی، بیماری، غربت جاتی رہے گی۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جو طاقت مسنون عمل میں، مسنون دعاؤں میں ہے، وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے، اس لیے مسنون اعمال کو اپنائیے، مسنون دعاؤں کو پڑھا کیجیے۔ روحانی کلینک کی طرف سے، میری طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔